الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو دونوں کو علم عطا فرمایا۔ علم سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر علم سے مراد ہے علم قضا اور علم سیاست۔ کیا مراد ہے؟ اب لامحالہ جو بادشاہ وقت ہے تو اس کو سیاست تو آنی چاہیے۔ اب آپ ذرا اس جملے پر غور کیجئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عالموں کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے۔ سیاست دراصل ایک نظام کو کہتے ہیں کہ جس سے ملک چلایا جاتا ہے۔ سیاست جو ہے غیبت کرنے کو نہیں کہتے ہیں۔ جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ سیاست یہ ہے، سیاست کسی کے خلاف سازش کرنے کو نہیں کہتے ہیں، سیاست برائی کرنے کو نہیں کہتے ہیں، سیاست کسی کو نیچے گرانے کو نہیں کہتے ہیں۔ سیاست کا یہ مطلب نہیں ہے بالکل۔ سیاست کا مطلب یہ ہے ایسا خوبصورت اپنے شہریوں کے لیے نظام چلانا کہ جس کے جو ہے ذریعے جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں سب کے حقوق مکمل ان تک پہنچ سکیں۔ نظام کو کہتے ہیں سیاست۔ اب لامحالہ بادشاہ کو تو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے، ورنہ نظام کیسے چلے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا کہ ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علیہم السلام علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندوں میں سے بہت سارے لوگوں میں ہم کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں اس جملے سے ایک بات آپ اور بھی غور کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کہا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بے شمار بندوں میں سے ہمیں بہت ساری چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے اس پر راضی بھی رہیے اور خوش رہیے اور صابر بھی رہیے اور شاکر بھی رہیے۔ جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر خوش رہیے، صابر رہیے، شکوے مت کیجئے اور شکر ادا کیجئے، اس لیے کہ جتنا آپ کو میسر ہے اتنا ہزاروں کو میسر نہیں۔ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اتنا ہزاروں کو میسر نہیں۔ آپ کے دسترخوان پہ 4 رنگ کے فروٹ ہوتے تو ہیں رمضان کے مہینے میں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جا کے دیکھ لیجئے جن کے گھر بیچاروں کے افطاری میں بھی مشکل سے مسور کی دال بنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسور کی دال بہت بری چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن جس طرح عام طور پر لوگوں کے دسترخوان افطاریوں سے سجے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہمارے سماج میں ہیں کہ جن کے دسترخوان پر پانی اور روٹی اور سالن اور کھجور کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیے، جتنا آپ کو میسر ہے اتنا ہزاروں کو میسر نہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں انہوں نے دل میں جو ہے یہ سوچا کہ میرے پاس ایک بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، یہ میں نے بات کئی اور بار بھی سنائی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے دل میں خیال آیا کہ آج میں مسجد جاؤں گا، نماز پڑھوں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ پروردگار عالم میں تو تیرے دین کے کاموں کے لیے لگا رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے پیروں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، شوز نہیں ہے، میرے پیر خالی ہیں۔ جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا مسجد کے دروازے پہ ایک شخص پڑا ہوا ہے جس کے سرے سے پیر ہی نہیں ہیں، جس کے پیر ہی نہیں ہیں۔ فوراً اسی وقت کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیر تو دیے ہیں، میں تو چلا تھا شکوہ کرنے کے لیے، میں چلا تھا شکایت کرنے کے لیے، مگر میں آج اس بات پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ جتنا اللہ نے مجھے عطا فرمایا اتنا بہت سوں کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے یہی فرمایا۔ انہوں نے کہا اے اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی عطا فرمائیں جو دوسروں کو حاصل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اللہ فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُود، سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے۔ داؤد علیہ السلام والد گرامی ہیں اور ان کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کے اور بھی بھائیوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے کسی اور بھائی کو اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اولاد میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے جو ہے سلیمان کو داؤد کا جانشین کیا۔ وراثت، وَوَرِثَ کا مطلب وراثت دی، وراثت کا مطلب نبیوں کی وراثت یہ زمین جائیداد نہیں ہوتی ہے، وہ منصب، وہ علم، وہ حکمت، وہ ذمہ داریاں، دین کی تبلیغ کی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو
اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں۔ علمنا منطق الطیر، طیر پرندے کو کہتے ہیں عربی میں۔ علمنا، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہمیں ہر چیز میں سے حصہ عطا فرمایا ہے، ساری نعمتوں کا اللہ نے ہمیں حصہ عطا فرمایا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اللہ فرماتا ہے سلیمان کے لیے جنات کا، انسانوں کا، پرندوں کا ہم نے لشکر تیار کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حکومت دیکھیے آپ، ایک وقت وہ آیا کہ پوری دنیا پر حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور صرف لوگوں پر نہیں، جنات پر بھی، پرندوں پر بھی، جنات پر، پرندوں پر، انسانوں پر، ہوا پر۔ کس پر؟ آپ ہوا پر سواری کرتے تھے، ہوا کو حکم دیتے جدھر جانے کا وہ لے جاتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پاور تھا۔ قرآن شریف کے ابھی پچھلے بارے میں گزرا نا، ہذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کے فضل سے ہے۔ جو چیزیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں نا، یہ ہماری محنت سے نہیں ہے۔ 24 گھنٹے محنت کرنے والا انسان جب کچھ حاصل کر لے پھر بھی وہ یہ جملہ نہ کہے کہ یہ میری محنت سے ہے، بلکہ یہی جملہ کہے یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہمیں بے شمار چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو سارے جو ہے نا ہوا پر قبضہ عطا فرمایا، جہاں چاہتے تھے جاتی تھیں۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کے چلتے تھے تو حال یہ تھا کہ پہلے لشکر جمع کیا جاتا تھا، اگلے پچھلے سب جمع ہو جائیں پھر ایک ساتھ چلیں گے۔ غالباً ملک شام کے سفر پہ تھے آپ، تو اس علاقے میں بہت زیادہ چیونٹیاں تھیں، کیڑی ہیں، ہاں تو وہی چیونٹیاں تھیں بہت زیادہ اس علاقے میں، تو وہ روڈ پر گھوم رہی تھیں۔ اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے چیونٹیوں کی وادی میں آیا جہاں وہ رہتی تھیں، قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تو چیونٹیوں کی سردار نے کہا، کس نے کہا؟ چیونٹیوں کی سردار نے کہا۔ یعنی مجھے اس جملے پہ آج جب میں اس کو مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا، جب تفسیر میں دیکھا لکھا تھا چیونٹیوں کی سردار نے کہا، میں نے کہا صرف ایک قوم مسلم ہی ایسی ہے کہ جن کا کوئی سردار نہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ اس بات پر؟ چیونٹیاں بھی ہیں تو ان میں بھی ان کا کوئی ایک سردار ہے کہ جس کی بات مانی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کے حکم پر عمل کیا جائے، جس کے اشارے قبول کیے جائیں۔ کیوں اشارے اس لیے قبول کیے جائیں؟ کیونکہ سردار کی پناہ میں رہنا یہ جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو قومیں لیڈر کے بغیر ہوتی ہیں، جو قومیں کسی سردار کے بغیر ہوتی ہیں، جو قومیں سرپرست اعلیٰ کی سرپرستی کے بغیر ہوتی ہیں، ان کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے۔ کل کی ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے مسجد اقصیٰ کی؟ آپ کی نظروں سے نہیں گزری؟ اللہ اکبر، کیا حال ہے! کس طرح نماز کے وقت میں، نماز تراویح کے وقت میں اسرائیل فوج کس انداز میں مسجد اقصیٰ میں گھس کے اور دوسری مساجد میں گھس کے لوگوں کو کس انداز میں مار رہی، دیکھیے آپ کی نظر سے وہ ویڈیو گزر جائے گی، آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج امت کو ضرورت ہے پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی، آج امت کو ضرورت ہے پھر کسی طارق ابن زیاد کی، آج امت کو ضرورت ہے پھر کسی محمد بن قاسم کی۔ آج قوم مسلم بالکل بزدل ہو کے رہ گئی ہے۔ ہم تو یہاں مسجدیں ہماری کھلی ہوئی ہیں، بتایا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے میسیج پہنچائے جا رہے ہیں، خدا کے بندو باہر نہ بیٹھو، مسجد میں آ جاؤ، تمہیں احساس نہیں وہ دن تمہاری زندگی میں ضرور آنے والا ہے۔ دیکھ لینا جس طرح کے حالات ہیں کہ ان مسجدوں میں جانا چاہو گے مگر جانے کا موقع نہیں ملے گا، سجدہ کرنا چاہو گے مگر سجدے کا موقع نہیں ملے گا۔ بڑی تعداد میں دنیا کے لوگ آج مسجدوں میں جا کے عبادت کرنا چاہ رہے ہیں مگر فوج اور پولیس گھسنے نہیں دے رہی ہے۔ دنیا میں ایسے شہر بھی ہیں، ایسے ملک بھی ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے دیکھ لیجئے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کے یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے مسجد سے۔ یہ لائٹ، یہ پنکھے، یہ بجلی، یہ ہوا، یہ روشنی، یہ قالینیں، یہ فرش، یہ چادریں، یہ سارا نظام، یہ درس و حدیث، تفسیر، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں۔
اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود اگر کوئی مسلمان اس مبارک موقع پر بھی مسجدوں سے دور اپنے گھروں پہ پڑا رہے، ٹائم اور نظر بچا کے نکل کے چلا جائے، اس سے زیادہ بدنصیب انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا نہیں کرونا میں آج لوگ پریشان ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ کرونا کے زمانے میں کتنے لوگ جن کو میں چہرے سے جانتا ہوں مسجد کے دروازے پہ آ کے لڑتے تھے، ہم کیوں نہیں جائیں گے؟ مالداروں کو موقع دیا جا رہا ہے نماز پڑھنے کا مسجد میں، ہمیں موقع کیوں نہیں دیا؟ طرح طرح کی غلط باتیں، طرح طرح کی غلط باتیں۔ ارے خدا کے بندو، تمہاری عاجزی دیکھ کر اللہ نے 3 سال کے بعد دروازہ کھول دیا رمضان میں، آؤ، یہ مسجد کھلی ہوئی ہے، مسجد مدرسہ بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، نیچے جماعت خانہ، اوپر مسجد خالی پڑی ہے۔ اور ہماری قوم کے لیے المیہ یہ ہے کہ سارے لوگ ہوٹلوں پہ جا کے عیاشیوں کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، ذرے کے برابر شرم و حیا نہیں۔ یہ وہی قوم ہے جس قوم کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا قوم مسلم ہمیشہ زندہ رہے گی، اور جب تک اس کا ایمان سلامت رہے گا دنیا کی کوئی قوم اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ وہی قوم ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، یہ وہی قوم ہے جس کی تعریف میرے نبی نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں بیان فرمائی۔ المیہ یہ ہے ہماری قوم کا، بدنصیبی ہے ہماری قوم کی کہ رمضان کیسے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ آج کتنے روزے ہو گئے؟ 15واں رمضان لگ چکا ہے، آدھے رمضان گزر چکے ہیں، نہ جانے اللہ جانتا ہے 30 رمضان ہونے والے ہیں یا 29 رمضان ہونے والے ہیں۔ سمجھیے موقع کی نزاکت کو، کیا معلوم کہ اگلی سال ہم میں سے کون زندہ رہے اور کون زندہ نہ رہے۔ سمجھیے اس بات کو، رمضان کا ایک لمحہ بھی مسجدوں سے دور مت ہوئیے، ایک لمحہ بھی مسجدوں سے دور مت ہوئیے، اللہ کے ذکر سے دور مت ہوئیے، اس لیے کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کا آفر یہ بندوں کے لیے کہ 2 نفل نماز بھی پڑھو تو اللہ جو ہے فرض کا ثواب دیتا ہے، اور اگر فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب دیتا ہے۔ بات چل رہی تھی، قالت نملۃ، چونٹیوں کی سردار نے کہا، یعنی چونٹیاں بھی ایسی نہیں ہیں کہ جن کا کوئی سردار نہ ہو۔ سوچنے والی بات ہے نا، یہاں پر سوچئے اسے، اور جہاں بیٹھے قوم مسلم کو سمجھائیے کہ تم جس آوارہ گردی میں گلیوں میں گھوم رہے ہو نا، اور جو لگاتار سوشل میڈیا پہ ہمارے سامنے جو ہے بیان بازی ہو رہی ہیں، اور جو بیان آ رہے ہیں، جو ویڈیو آ رہی ہیں، فلاں جگہ مارا گیا، فلاں جگہ موب لنچنگ کر دی گئی، فلاں جگہ آگ لگا دی، فلاں جگہ مار دیا گیا، یہ رکنے والا اور تھمنے والا نہیں ہے۔ حال بس اتنا ہی ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ سنبھلنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات اچھے نہیں ہیں ملک کے، ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے۔ چونٹیوں کی سردار نے کہا، جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے لگا، کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے توجہی میں اپنے پیروں کے نیچے روند کر چلا جائے اور انہیں شعور نہ ہو۔ اس لیے کہ کوئی بھی زمین، یہ فطری بات ہے، کوئی بھی انسان ایسا تو نہیں ہے کہ روڈ پہ چلے گا تو چونٹیاں تلاش کرتے چلے گا، کبھی کوئی چونٹی تو نہیں ہے، ایسے تو ہم چل ہی نہیں پائیں گے، مسجد سے گھر ہی نہیں پہنچیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو فطرتاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو چونٹی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر وہ بے توجہی کی وجہ سے کہ اس بات کی طرف توجہ نہ جائے اور وہ کہیں جا رہے ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان پہ بنا، اس لیے چلی جاؤ۔ اب دیکھیے آپ، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی میل کے فاصلے سے اس چونٹی کی بولنے کی آواز سن لی۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں تم بھیلواڑہ میں رہ کر رسول اللہ کو پکارو گے، وہ سنیں گے کیسے؟ دیکھو آپ، میرے نبی تو سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا ہیں۔ جب سلیمان کئی میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن رہے ہیں تو میرے نبی کیا ہم غلاموں کی آواز نہیں سنیں گے؟ ہماری فریاد نہیں سنیں گے؟ ہماری پریشانیوں کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے؟ ہمارا ایمان ہے ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، آپ نے کئی میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سنی اور آپ مسکرانے لگے اس کی آواز سن کے، اور آپ نے کہا اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان تمام نعمتوں پر شکر ادا کروں جو تو نے مجھے دیں، میرے والدین کو دیں، اور جو ہے میں یہ چاہتا ہوں تو مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کرتا رہوں، وہ عمل جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ اپنی رحمت کا حصہ عطا فرما۔
اب یہ لشکر جو ہے جاتا رہا، ایک جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام رکے کسی حاجت کے لیے، اور آپ کو وہاں پانی کی ضرورت تھی۔ تو پانی تلاش کرنا بتایا کس کی ذمہ داری تھی؟ ایک پرندہ تھا جس کا نام تھا ہد ہد، یہ تو سال بھر یاد ہی رہتا ہوگا آپ کو، بڑا خوبصورت نام ہے، بہت فیمس، ہد ہد ایک پرندہ تھا۔ تو آپ دیکھیے اس ہد ہد کے بارے میں آپ ذرا غور کیجئے، اس ہد ہد کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ وہ زمین پر بیٹھ کر یہ پتہ لگا لیتا تھا کہ کون سی زمین کے اندر پانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زمین کے اوپر رہتے ہوئے وہ اڑتا جاتا تھا، جہاں بھی لشکر کو پانی کی ضرورت ہوتی تو سلیمان علیہ السلام ہدہد کو کہتے پانی کی جگہ تلاش کر، وہ چکر لگاتا اور جس زمین کے اندر پانی ہوتا وہیں جا کے اپنی چونچ مارنے لگ جاتا اور اشارہ کر دیتا اس زمین کے اندر پانی ہے۔ نبی کی صحبت میں رہنے والے پرندے بھی دیکھو کتنے بے مثل و بے مثال ہیں، وہ جان رہے ہیں کون سی زمین میں پانی ہے۔ تو فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے؟ جب آپ نے پرندوں کو دیکھا چاروں طرف پانی کی ضرورت تھی، پانی کس سے تلاش کرائیں، نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سمجھے یہاں لیکن ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، اللہ کے نبی ہیں وہ تو سب کو جانتے ہیں، لیکن یہ نظام قدرت ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نبی کی بارگاہ میں رہنے والے پرندے بھی کوئی عام پرندوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں، اور ایک ذمہ داری ایک نظام ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر یہ بات نہیں سمجھ آئی آپ کو، یہ کرسی میں بھی تو رکھ سکتا ہوں، اٹھا کے رکھ سکتا ہوں، یہ ٹیبل بھی میں رکھ سکتا ہوں، یہ مائک بھی میں سیٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں کرتا نہیں ہوں، کرنے والے ہمارے محلے کے سب بھائی ہیں ہمارے، یہ نظام ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو سب کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب میں اگر کرسی بھی اٹھا کے رکھوں، پھر ٹیبل بھی رکھوں، پھر مائک بھی سیٹ کرنے لگوں، تو آپ یہ سمجھ اس کے بعد آ کے قرآن شریف لینے جاؤں، پھر لا کے بیان شروع کروں، تو یہ ایک لمبا کام ہے، بہت ٹائم کا۔ تو سارے لوگ کسی ایک کام میں اس لیے لگتے ہیں کہ کام کرنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے، سب کی الگ الگ ذمہ داریاں اسی لیے تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ذمہ داری دی ہدہد کو پانی تلاش کرنے کی، جب وہ ملا نہیں تو آپ نے فرمایا ہدہد کہاں گیا، کہاں غائب ہے؟ آپ نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَصْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یہ تھوڑا سا واقعہ ہے 20-25 منٹ کا، میں انشاءاللہ اس کو پورا کروں گا، اس لیے کہ کل اور پرسوں بیان ہوگا نہیں۔ کل اور پرسوں ہمارے یہاں مسجد میں الحمدللہ شبینہ ہے 2 دن کا، 15 پارے انشاءاللہ کل آپ سنیں گے اور 15 پارے پرسوں سنیں گے۔ چونکہ یہ جو شبینہ ہوتا ہے 15-16 رمضان کو، یہ شہدائے بدر کی نسبت سے ہوتا ہے، جو کہ کل 15 رمضان ہے تو 16ویں شب ہے، اور 16 رمضان کو 70ویں شب ہے، جس میں اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوئی۔ تو شہدائے بدر کے ایصال ثواب کے لیے آپ کوشش کیجئے کل کی رات اور پرسوں کی رات دونوں مسجد میں گزاریں۔ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، ایک شخص مدینہ شریف میں گیا تو ایک شخص گنبد خضرا کی طرف دیکھ کے بڑا خوش تھا، تو کسی نے کہا تھا ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یا تو اسے سخت سزا دوں گا یا آج میں اسے ذبح کر دوں گا۔ غائب کیسے ہوا؟ یا پھر اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر میرے پاس کوئی ایک ٹھوس دلیل لے کر آئے اپنے غائب ہونے کی، جس کو آپ کی زبان میں کہہ لیجئے شرعی عذر۔ سخت سزا دینے کا مطلب یہ تھا کہ یا تو میں اس کے پر اکھیڑ دوں گا کہ جس سے وہ اڑتا ہے، یا پھر میں یہ ہے کہ اس کو کسی دوسرے پنجرے میں قید کر دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام میں وہ کچھ دیکھ کر آیا ہوں جس کی خبر آپ تک نہیں پہنچی، میں وہ کچھ دیکھ کر آیا ہوں جس کی خبر آپ تک نہیں پہنچی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک شہر ہے، شہر سبا، اور وہاں ایک عورت ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میں نے دیکھا ایک عورت ہے جو لوگوں پر
حکومت کر رہی ہے، اور اللہ نے اس کو ہر چیز میں سے حصہ عطا فرمایا، بڑا مال و دولت، عزت، شہرت، پاور، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک عالی شان تخت بھی ہے۔ عرش کہتے ہیں تخت کو بھی، ٹھیک ہے، ایک تو عرش اعظم ہے، اور عرش عربی میں کہتے ہیں تخت کو بھی۔ تو فرمایا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، عالی شان تخت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تخت تھا بلقیس جس پر بیٹھتی تھیں۔ کتنا؟ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچائی تھی اس کی۔ اونچائی کتنی ہوئی؟ 30 گز، چھت برابر ہے؟ اس سے زیادہ ہوگی؟ ارے پھر تو سیڑھیاں لگی ہوں گی چڑھنے کے لیے ہیں۔ خیر اس زمانے میں کیا رہا ہوگا۔ تو مفسرین نے جو ہے یہ بتایا اس طرح کا تخت تھا، اور اس میں سونے اور چاندی، ہیرے، جواہرات، یہ ساری چیزیں اس میں جڑی ہوئی تھیں، بہت عالی شان، نایاب، بے مثل و بے مثال۔ تو ہدہد نے آ کے خبر دی کہ ایسا تخت بھی ہے، اور آگے کیا بتایا؟ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ اور اس نے کہا میں نے جو ہے اس عورت کی قوم کو دیکھا جن کا نام بلقیس ہے، میں نے بلقیس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں بلکہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اور اس کی قوم نہیں، اور شیطان نے ان کے اس برے عمل کو ان کی نظر میں اچھا کر دیا کہ نہیں صاحب ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اور وہ حق سے پھرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، فرمایا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، اصدقت ام کذبت، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، ابھی دیکھتا ہوں۔ آپ نے ایک خط لکھا، فرمایا اس پر مہر لگائی، اذهب بکتابی هذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اس کو خط دیا کہ چونچ میں دبا کے لے جا اور جہاں بلقیس بیٹھی ہو وہاں یہ خط ڈال دینا، اور اس کے بعد تھوڑا سا الگ ہٹ جانا، اور الگ ہٹنے پر یہ غور و فکر کرنا کہ بلقیس جو ہے اس کو کھول کر احترام سے دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی، اور جو ہے سنتی ہے، سمجھتی ہے، کیا رائے کرتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سو تو نہیں رہے آپ لوگ؟ کوئی سو رہا ہے؟ نہیں کوئی بھی نہیں سو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ تو وہ خط بھیجا آپ نے، جب وہ لے کر گیا تو لے جانے کے بعد جہاں بلقیس اور ان کے جو وزیر تھے بیٹھے ہوئے تھے وہ وہیں گرا دیا۔ جب گرایا انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہ اے میرے وزیرو دیکھو میری طرف ایک عزت والا خط بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، عزت والا کیوں کہا گیا؟ چونکہ اس پر مہر لگی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کہاں سے شروع ہوتا؟ 19ویں پارے میں بغیر سورت کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سنتے ہوں گے نا آپ، وہ وہیں پر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا اور اس کی شروعات کہاں سے کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے، تاکہ جہاں خط پہنچے وہ سمجھ جائے کہ ہم اسے کس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس نے کہا کتاب کریم، عزت والا خط، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ آپ نے کیا لکھا؟ مجھ پر بلندی نہ چاہو، مجھ پر بلندی نہ چاہو، بلکہ عاجزی کے ساتھ حاضر ہو جاؤ اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے سجدہ جھکانا جو ہے کرنا شروع کر دو۔ جب یہ خط آیا انہوں نے سوچا بلقیس نے، اور اس کے بعد اپنے وزیروں کو جمع کیا اور فرمایا قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، انہوں نے کہا اے میرے وزیروں تم مجھے یہ مشورہ دو کہ اب میں کیا کروں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ افتونی فی امری، اس معاملے میں رائے دو، مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ قرآن شریف کے اندر آپ ہر پارے میں دیکھیں گے کہیں نہ کہیں مشورے کا لفظ آپ کو ضرور مل جائے گا، رائے لینے کا ہر جگہ ملے گا، چونکہ قرآن ہے۔ نزول قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری زندگی میں ہم اسے شامل کر لیں۔ یہاں سنانا میرا مقصد واقعہ نہیں ہے، کئی بار آپ نے واقعہ سنائے، یہاں ہمیں درس کیا ملتا ہے قرآن کی ان آیتوں سے؟ کیا مطلب ہے؟ بادشاہ وقت ہیں، اتنے عظیم الشان تخت پر بیٹھی ہیں لیکن رائے لے رہی ہیں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ چاہتی بادشاہ وقت ہے،
چاہتی تکبر میں آ کے ٹھیک ہے میری طرف سے ان پر حملہ کر دو، پاسبل تھا نا ان کے لیے، فوج اویلیبل تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے، بڑا لشکر تیار تھا۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور بلقیس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں کوئی فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں لیا۔ اب دیکھیے اب جو سامنے والے لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا، قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، کہا ہمارے پاس طاقت بھی ہے، اولو قوۃ ہم قوت والے ہیں، واولو بأس شدید ہمارے پاس لشکر بھی ہے، پوری تیاری بھی ہے، والامر الیک اب یہ معاملہ تیرے ہاتھ میں، بلقیس یہ معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہم سے رائے نہ لے، ہم سے رائے نہ لے، کیوں ہم سے رائے کیوں نہ لے؟ کہ ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں، یہ رائے دینا یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے، سمجھنا اس بات کو۔ کیا کہا؟ نحن اولو قوت و اولو بأس شدید۔ مثال یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں، آج امت مسلمہ میں سب سے بڑا انتشار یہی ہے، مثال کے طور پر یہ ایک ادارہ ہے ہمارا اور آپ کا، لیکن اس ادارے کے کاموں میں اگر 100 لوگ پورے محلے میں رہتے ہیں، 100 لوگوں سے رائے نہیں لی جا سکتی۔ آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کسی کام میں مجھ سے رائے نہیں لی، مجھ سے رائے نہیں لی، مجھ سے رائے نہیں لی۔ جو جس فیلڈ کا بندہ ہے اس کی رائے اس سے لی جائے گی۔ جو لائٹ کا کام جانتا ہے لائٹ والے سے رائے لی جائے گی، لائٹ کی رائے بڑھئی سے نہیں لی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ جب وزیروں سے مشورہ کیا، اپنی پورے لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، یہ تیرا مسئلہ ہے، تو دیکھ لے تیرا حکم کیا ہے۔ ہم رائے دینے والے لوگ نہیں، ہم لڑنے والے لوگ ہیں، رائے دینا ہمارے بس کا نہیں ہے، ہمارا کام لڑنا ہے، ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، رائے دینا کام ہی نہیں ہمارا جو ہم رائے دیں، ہم تجھ سے بہتر نہیں جانتے اس معاملے میں، تو دیکھ لے تیری رائے کیا ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ تو بلقیس نے کہا دراصل میں سوچ اس لیے رہی ہوں کیونکہ بادشاہوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ یہ جس شہر میں داخل ہو جاتے ہیں نا فساد مچا دیتے ہیں۔ مجھے سوچنا تو اس لیے اتنا زیادہ پڑ رہا ہے کہ یہ بادشاہ جس علاقے میں بھی جاتے ہیں فساد مچا دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، جنگ پر آمادگی آ جاتی ہے، اس لیے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اب اس کا رزلٹ کیا ہے، کریں کیا؟ تو بلقیس نے ایک ترکیب نکالی، بلقیس نے ایک ترکیب نکالی، اور وہ ترکیب کیا تھی؟ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ بلقیس نے کہا میں ان کی طرف گفٹ بھیجوں گی، میں ان کی طرف کیا کروں گی؟ ہاں، خریدا دنیا داروں کو جا سکتا ہے، نبیوں کو خریدا نہیں جا سکتا، دنیا داروں کو خریدا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ خالی عوام بک جاتی ہے، بڑے بڑے حضرت حضور بھی بک جاتے ہیں وقت آنے پر۔ بات کہنا چاہیے حق، اپنے کی ہو یا بیگانے کی، بڑے بڑے حضرت حضور بھی بک جاتے ہیں، ان کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، زبان سے قوم کے سامنے حق بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، لوگوں کو برا لگے گا، ارے خدا کے بندے اس بات کی تجھے فکر کیوں ہے؟ لوگوں کو برا لگے گا، اس بات کی فکر کر کے کہیں خدا تجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں مدینے والے مصطفیٰ تجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے کہ انہی کی رضا کا حال یہ ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سمجھ رہے؟ کہا میں ہدیہ بھیجوں گی، سامان بھیجوں گا ان کے لیے، اگر قبول کر لیا تو یہ بادشاہ ہیں، دنیا دار ہیں، اور اگر قبول نہیں کیا تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ بھیج دیا، کیا بھیجا؟ 500 غلام، 500 باندیاں، ٹھیک ہے، سونے اور چاندی کی اینٹیں، ہیرے جواہرات، یہ سارا سامان ایک لشکر کے ساتھ۔ اب 500 غلام، 500 باندیاں، 1000 کا لشکر تو یہی ہو گیا، سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، ہیرے جواہرات، پورا ایک لشکر تیار کر کے بھیج دیا گیا۔ اب جب بھیجا، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بہت سارے لوگ خبر دینے والے، اور پھر آپ اللہ کے نبی ہیں، بہت کچھ جانتے ہی ہیں الحمدللہ، تو آپ کو خبر مل گئی، ہوا بھی آپ کے پاس ادب کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، پرندے بھی کھڑے رہتے ہیں، جنات بھی ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں حکم کی تعمیل ہو۔ تو جب آپ کو خبر ملی، فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ
خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ اس طرح سے جو ہے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ مجھے جانچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ نے جنات کو حکم دیا کہ کم سے کم 27 میل کے اس راستے پر سونے کی اینٹیں بچھا دو جس پہ وہ لشکر آنے والا ہے۔ سمجھے؟ جناتوں کو کہا پورا راستہ ان کے آنے والا جو ہے سونے کا کر دو، دیواریں سائیڈ میں سونے چاندی ہیرے جواہرات کی لگا دو۔ اب ہے نا کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کو لے کر گیا 1000 روپے کا تحفہ، اور جس کو دینے کے لیے گیا وہ کم سے کم 1 لاکھ روپے کا تحفہ لیے کھڑا ہے دینے کے لیے، تو بندہ تو حیران ہو جائے گا، میں تو 1000 روپے کا تحفہ دینے کے لیے لایا، سامنے والا بندہ تو 1 لاکھ روپے کا تحفہ لے کے کھڑا ہوا ہے۔ تو اب جو لوگ لینے والے تو وہ حیران کہ ہم تو جو ہے سونے کی اینٹیں لے کر آئے تھے، یہاں تو زمین پہ بچھی ہوئی ہے، راستہ ہی سونے چاندے ہیرے جواہرات کا، ہم جس کے یہاں جا رہے ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ فلما جاء سلیمان، تو جب وہ لوگ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، فرمایا تم مجھے مال سے خوش کر دینا چاہتے ہو، یاد رکھو تمہارے پاس جتنا مال ہے نا، تم سے زیادہ اللہ نے ہر طرح کا مال مجھے عطا فرمایا ہے، تم سے زیادہ مال ہے میرے پاس ہر طرح کا۔ اس مال پہ اتراؤ نہیں، غرور نہ کرو، اس مال سے خریدنے کی کوشش نہ کرو، تم سے زیادہ ہر طرح کا مال اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ارجع الیہم، آنے والے لوگوں سے کہا ارجع الیہم، واپس لوٹ جاؤ انہی کی طرف تم جہاں سے آئے ہو۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، فرمایا ان قریب میں چڑھائی کروں گا ایک بڑے لشکر کے ساتھ، ان قریب چڑھائی کروں گا، ایسی چڑھائی کروں گا کہ تمہیں مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی اور تم سب کے سب ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، یا تو پھر تم میری بات مان لو کہ پیشانی صرف ایک اللہ کے سامنے جھکاؤ، ورنہ تمہارے اوپر لشکر سے چڑھائی کروں گا۔ اب یہ سارے لوگ جو لے کر آئے تھے ہدیہ گفٹ، وہ چکر میں پڑ گئے، جو لے کر آتے اس سے زیادہ تو زمین پہ بچھا ہوا ہے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، تو جب وہ لوگ چلے گئے تو کیا کہا؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ اب جب چلے گئے تو حضرت بلقیس کو یہ یقین آ گیا کہ اب یہ دنیا دار بادشاہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ بادشاہ ہوتے تو مال دیکھ کے فوراً ہی کہ بھیا ٹھیک ہے دروازہ کھولو خزانے میں ڈالو کہیں نہ کہیں کام آ جائے گا، لیکن واپس کر دیا۔ سامنے مال ہوتے ہوئے موجودہ دور میں اگر سامنے مال ہو اور آپ کو مل رہا ہو اور کوئی بندہ چھوڑ دے اپنی خوشی سے، موجودہ دور کا سمجھ لیجئے وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ جو دور ہے نا یہ بڑا لالچ کا دور ہے، ایسے دور میں دولت نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی کوئی چھوڑ دے تو سمجھ لو اس زمانے کا بڑا نیک انسان، پرہیزگار، متقی، اللہ کا ولی ہے۔ واپس کر دیا سارا مال۔ اب حضرت بلقیس نے کہا کوئی نہیں ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ چلنے کی تیاری کی، تو اب جب چلنے کی تیاری تو کہا کہ میرے محل کے اندر 7 تالوں میں میرا یہ جو تخت ہے اسے چھپا دو، بڑا قیمتی تخت ہے۔ قیمتی سامان جو ہے نا چھپایا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ قوم مسلم صرف سونے اور چاندی کو تجوریوں میں رکھتی ہے، اپنی بہن بیٹیوں کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ ہمارے نزدیک سونا اور چاندی تو بہت زیادہ اہم ہے، اور ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو آج کی تاریخ میں لوٹی جا رہی ہے۔ ارتداد کا ماحول پورے ملک میں، RSS کی تنظیمیں باضابطہ لگی ہوئی ہیں، لاکھوں روپے فنڈ کیا جا رہا ہے ان کو اس بات پر کہ مسلمانوں کی بچیوں کو باضابطہ پھنساؤ، فون کرو، پیار محبت کا ریلیشن کا جو ہے معاملہ بناؤ، افیئر چلاؤ ان سے، اور باضابطہ شادی کرو، اور تھوڑے دن کے بعد ان کے ساتھ ناجائز رشتہ بنانے کے بعد مار دو، قتل کر دو، یا ان کے دامن پہ داغ لگا کر کہیں ان کی زندگی تباہ و برباد کر دو۔ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خالی سونا اور چاندی قیمتی چیز نہیں ہے تجوری میں رکھنے کے لیے، سب سے زیادہ قیمتی چیز ایک مسلمان کے لیے اس کی بہن بیٹی کی عزت ہے، ایک بہن اور بیٹی کی عزت ہے، بچائیے اس چیز کو۔ حضرت بلقیس نے اپنا تخت اندر رکھوا دیا 7 تالوں میں، آنے لگیں تو اس جو ہے نا اس تخت کا ذکر تو آلریڈی کر ہی دیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ اس لشکر نے جو آیا تھا، نہیں لشکر نے نہیں کیا تھا، ہدہد نے کیا تھا۔ ذہن حاضر نہیں بہت سارے لوگوں کا۔ ہدہد نے پہلے ہی ذکر کر دیا تھا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، عظیم الشان تخت ہے اس کے پاس جس کی لمبائی
40 गज है, 80 है, जिसकी लंबाई 80 गज है, जिसकी चौड़ाई 40 गज है और जिसकी ऊंचाई 30 गज है, इतना अजीम शान। तो कर रखवा दिया। अब जब आने लगी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास देखो हवा भी है ग़ुलाम बनी हुई, जिन्नात भी हैं, इंसान भी हैं, बड़े बड़े आलिम भी हैं, सब हैं, चरिंदों परिंद हर तरह के लोग मौजूद हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करते हैं, बिल्कीस ने 7 तालों में अपना तख्त छुपा के बंद करके रख दिया है, ऐसा करते हैं बिल्कीस के आने से पहले तख्त मंगा लेते हैं, बिल्कीस के आने से पहले उसका तख्त मंगा लेते हैं, ताकि बिल्कीस को और यकीन हो जाए कि अल्लाह ने हमें नबूवत से सरफराज फरमाया है। जब वो देखेगी अपनी आंखों से कि जो तख्त इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो हिलाए से हिलाया ना जा सके, इतनी आसानी से वो इतनी दूर कैसे आ सकता है, तो और ज़्यादा अल्लाह की कुदरत पर यकीन हो जाए और उसके लिए ईमान कबूल करना और आसान हो जाए। तो आपने फरमाया कि उस तख्त को लाना है। कौन लाएगा? ठीक है, कौन लेकर आएगा? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न, तो एक सरकश जिन खड़ा हुआ। आप एक जगह बैठते थे, आपके बैठने की जगह थी जहाँ लोग अपने मसाइल लेकर आते थे, आप फैसले फरमाते थे, बैठने की जगह थी और एक वक्त मुतय्यन था कुछ देर का, वहाँ बैठते थे। आपने वहीं सबके सामने कहा वो तख्त लेकर आना है, और लेकर आना भी है और उसको थोड़ा सा बदलना भी है? जो बढ़ई लोग हैं ना वो ज़रा सा उसमें मेहनत भी करेंगे, ज़रा सी उसकी डिज़ाइन बदलेंगे, ताकि देखें कि बिल्कीस जो पूरा जो है हुकूमत संभाल रही है, थोड़ा बहुत दिमाग भी है या ऐसे ही है, कितना अल्लाह ने उसे अक्ल दिया है, कितना शऊर है और कहाँ तक उसका मिजाज काम कर सकता है। इन सारी चीज़ों के लिए फरमाया लाना भी है और उसकी थोड़ी सी डिज़ाइन को बदलना भी है। तो अब क्या हुआ? एक जिन खड़ा हुआ। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, एक जिन खड़ा हुआ। उसने क्या कहा? अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। कहा जब तक आपकी ये मजलिस चल रही है ना, मजलिस ख़त्म होने से पहले पहले वो तख्त लेकर आ जाऊँगा। आपकी जो मजलिस चल रही है, जितनी देर ये मजलिस चलेगी उससे पहले जो है ख़त्म नहीं होने दूंगा, उससे पहले आ जाऊँगा लेकर। तो आपने कहा नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा देर हो रही है, ये तो ज़्यादा देर है, इससे और जल्दी कोई ला सकता है? अब देखिए, जिनके पास शरीयत का इल्म हो, जिनके पास दीन का इल्म हो, आज तो हम उलमा को कुछ समझते ही नहीं है। 10 मसाइल हमने पूछ लिए और एक मसला बताने में ताख़ीर की तो उन्हीं उलमा के ख़िलाफ़ हम सोशल मीडिया पे मैसेज लिखने लग जाते हैं। उलमा क्या कर रहे हैं? उलमा क्या कर रहे हैं? हक़ नहीं बोल रहे हैं, कौम के मसाइल हल नहीं कर रहे हैं। कौम के मसाइल हल करने के लिए नहीं आए हम, दीन के मसाइल हल करने के लिए आए। जहाँ कौम की नाक का मसला फंसा हुआ है वहाँ कोई मसला हल नहीं हो सकता। दीन के मसले हल करने की जिम्मेदारी है उलमा की, तुम्हारी नाक के मसले हल करने की जिम्मेदारी नहीं है। ये तुम्हारी नाक के मसले तुम निपटाओ, हमारी जिम्मेदारी दीन के मसले की है, हमारी जिम्मेदारी कुरान का मसला बताने की है, हमारी जिम्मेदारी हदीस का मसला बताने की है। हदीस का मसला, कुरान का मसला रात के 4 बजे भी आ जाओगे, सोते भी होंगे तो इंशाअल्लाह उठ के बताएंगे आपको। लेकिन जो तुम्हारी नाक के मसले, ये कोई मसला हल नहीं कर सकता। ये मसला हल तो मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम जिस दिन आएंगे उसी दिन हल होगा ये, उससे पहले ये मसला हल नहीं होगा नाक का। और भी बहुत सारे मसले दुनिया में हुए, नाक वाले मसले हल ही नहीं होते हैं जब तक कि बंदे के अंदर झुकने का मिजाज ना हो। तो आपने फरमाया कोई और है जो इससे जल्दी ला दे। तो अब वही खड़ा हुआ जिसको अल्लाह ने शरीयत का इल्म दिया, एक आलिम दीन, एक आलिम दीन खड़ा हुआ और क्या कहा? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक। वो शख्स खड़ा हुआ कि जिसके पास इल्म था किताब का, शरीयत का, आपकी ज़बान में आलिम दीन कह लीजिए, जिनका नाम है हज़रत आसिफ बिन बरखिया। क्या नाम है? हज़रत आसिफ बिन बरखिया। वो खड़े हुए जिनके पास शरीयत का इल्म। उन्होंने क्या कहा? अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक। कहा अल्लाह के नबी, मैं बिल्कीस का तख्त ला दूंगा। जानते हैं आप कितनी देर में? जितनी देर में एक बार पलक झपकते हैं, क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक, आपकी एक बार पलक झपकने से पहले ला दूंगा। लोग कहते हैं एक बार पलक झपकोगे तो ला दूंगा, नहीं, क़ब्ल है, क़ब्ल। जितनी देर में आप पलक झपकेंगे उससे पहले ला दूंगा। ये नहीं कि आप पलक झपक लें उसके बाद लाऊंगा, नहीं, क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक, पलक झपकने से पहले ला दूंगा।
کمال دیکھیے، کمال دیکھیے، جن کے پاس شریعت کا علم ہے، جن کے پاس دین کا علم ہے، اللہ نے کیا کمال، جو جن نہ کر سکا وہ علم والا کر رہا ہے۔ کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا دوں گا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں عالموں کی قدر کیا کرو، علماء کا احترام کیا کرو، سامنے بھی عزت کیا کرو، پیٹھ کے پیچھے بھی عزت کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، برائی نہ کیا کرو، علماء سے حسد نہ رکھا کرو، اس لیے کہ علماء سے حسد رکھنے والے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ مجھے دلیل میں یہ نہ کہنا بہت سارے مولانا ہم دیکھیں بڑا 2 نمبر کا کام کرتے ہیں۔ میں علماء کی بات کر رہا ہوں، قرآن نے انہی کو علماء مانا ہے جو ایماندار ہیں، جو باعمل ہیں، جو دوسروں کو بتانے سے پہلے خود عمل کرتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں وہی عالم ہیں۔ داڑھی ٹوپی والے تو بہت سارے لوگ ہیں، دعا تعویذ والے بہت سارے لوگ ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات ایک عالم دین کی کر رہا ہوں جو نائب رسول ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کی شریعت کا محافظ ہوتا ہے، جو قوم کا امین ہوتا ہے، جو حضور کے مشن کو زندہ کرنے کی فکر رکھتا ہے، وہ عالم نائب رسول ہوتا ہے۔ ہر داڑھی ٹوپی لگانے والا نائب رسول نہیں ہے۔ قدر کیا کریں، احترام کیا کریں، عزت کیا کریں، دعائیں لیا کریں، پاس جایا کریں، بیٹھا کریں، ان کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اس پرفتن دور میں جبکہ دنیا کمانے میں لگی ہے، 5-10 ہزار میں یہ لوگ دین کی خدمتیں کر رہے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں، قدر کرنے کے لائق لوگ ہیں، قدر کیا کریں۔ تو وہ تخت کا ایک پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا، اور ایسے ہی ہوا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ گیا سامنے، سمجھے؟ اتنا کہنا تھا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ گیا سامنے۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، تو سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی اس نے کہا، انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا، بس اتنا کہنا تھا، وہ تخت وہیں سامنے آ گیا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، جب اپنے سامنے سلیمان نے اس تخت کو دیکھا تو جانتے ہو کیا کہا؟ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی کا ذکر کر رہا تھا، جب کچھ اچھا ہو جائے آپ کے ساتھ، جب گھر بنا لو تو گھر کے سامنے یہ اگر لکھنا ہی چاہتے ہو تو بہتر ہے یہ لکھو ھذا من فضل ربی، اے دنیا والو یہ میری محنت سے نہیں، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ جب کارخانہ بنا لو تو لکھ دیا کرو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ جب دکان بناؤ، مکان بناؤ، شادی کرو، کچھ بھی کرو تو اسی آیت کا ورد کیا کرو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، میری محنت سے نہیں ہے۔ میری محنت میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، مگر جب رب فضل فرماتا ہے تو فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سب لوگوں نے کہا لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ نے میرے اوپر فضل فرمایا تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی شکر کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو نافرمانی کرتا ہے جو اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، تو آپ نے ان لوگوں سے کہا جو آپ کے ساتھ تھے، کہا اسے بدلنا ہے۔ قال نکروا لها عرشها، اس کے تخت کو ذرا بدل دو، ڈیزائن بدل دو۔ نکروا لها عرشها ننظر، تاکہ جب بلقیس آ جائے تو ہم غور کریں، جب بلقیس آ جائے تو ہم غور کریں۔ اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، کہ وہ سمجھ پاتی ہے اسی کا ہے یا نہیں سمجھتی ہے کہ اسی کا ہے، تاکہ عقل کا اندازہ لگ جائے کہ جو اتنے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اللہ نے کتنی عقل اور دماغ عطا فرمایا ہے۔ فلما جاءت، وہ بدل دیا گیا، وہاں تو قوم تیار کھڑی بدلنے کے لیے، جنات، انسان اور سارے لوگ، بدل دیا گیا۔ فلما جاءت قیل اھاکد عرشک، تو جیسے ہی لشکر آیا اور بلقیس آئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اشارہ کر کے آپ نے کہا جاءت قیل اھاکد عرشک، دیکھیو تمہارا تخت بھی ایسے ہی ہے، اھاکد عرشک، کیا تمہارا تخت بھی ایسے ہی ہے؟ قالت کأنہ ہوا، بلقیس نے کہا ایسے ہی ہے، مطلب یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ہی تخت ہے، یہ نہ پوچھو کہ ایسے ہی ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے، اس کے اندر وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو میرے تخت میں، گویا کہ یہ میرا ہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حوالے سے تفصیل سے بتایا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جہاں آپ جس محل میں تھے ایک صحن تھا،
صحن اس انداز کا تھا کہ نیچے اس میں پانی تھا اور اس پانی میں مچھلیاں تھیں خوبصورت، آپ سمجھ جاؤ گے جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا تھا اور بیچ میں آپ کی کرسی تھی اور اس کرسی پر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے بلقیس کو کہا اچھا ادھر آؤ، ٹھیک ہے؟ تو جب بلقیس چلنے لگیں تو انہیں ایسا لگا گویا کہ میں پانی کے اندر پیر رکھ کے جا رہی ہوں، شیشہ تھا اس کے اوپر پانی اور مچھلیاں نیچے تھیں، انہیں ایسا لگا گویا کہ میں پانی میں پیر رکھ کے جا رہی ہوں۔ تو قرآن نے اسی کو کہا قیل لها ادخل الصرح، تو جب سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بلقیس کو کہا گیا صحن میں داخل ہو جاؤ، ادھر آؤ، صحن میں آ کے بیٹھ جاؤ، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، تو بلقیس نے سوچا گویا کہ یہ پانی ہے، تو اس نے اپنے پاجامے کو اونچا کر کے پنڈلیاں کھول لیں، کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جو ہے کپڑے بھیگ جائیں، وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا، تو اپنی پنڈلیاں کھول لیں، قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ پانی کے اوپر خوبصورت تیار کیا ہوا ایک شیشہ ہے، یہ پانی نہیں ہے۔ قالت، تو انہوں نے فوراً اپنا کپڑا نیچے کیا، پنڈلیوں کو چھپایا، قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حضرت بلقیس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور وہ ظلم یہ کیا کہ میں نے ایک زمانے تک تیرے سامنے سر نہ جھکا کے میں نے بت پرستی کی ہے، میں نے کسی اور کے سامنے سر جھکایا، چاند و سورج کی عبادت کی ہے، رب انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا۔ پھر کہتی ہیں وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور اے اللہ تو گواہ رہنا آج میں سلیمان علیہ السلام کی موجودگی میں اسلام میں داخل ہو رہی ہوں، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، سلیمان کے ساتھ میں ایمان میں داخل ہو رہی ہوں، مَعَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا اور تو میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر طرح کا حصہ عطا فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام نے بارہا اپنی زندگی میں یہ کہا یہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں یہ میری محنت سے نہیں ہیں بلکہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل سے ہیں۔